قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. لائف سٹریم تیار ہوئی ہے شیخ، تو شاید لا الہ الا جی شیخ اسٹارٹ کر سکتے ہیں شیخ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ نبینا وامامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فکتاب الطلاق. نکاح کا بیان ہمارا جو 3 مجالس میں چلا، 3 ایپیسوڈ میں وہ الحمدللہ اختتام پذیر ہوا. اب آج کا درس ہے طلاق کے اوپر، اور انشاءاللہ عدت وغیرہ اور سوگ وغیرہ کے احکام اور مسائل پر جو کچھ حدیثیں آئی ہیں، وقت کی گنجائش کے ساتھ ہم اس کو بھی پڑھنے کی آج کوشش کریں گے. تو ابھی ہمارے سامنے کتاب الطلاق ہے، اور اس میں مؤلف نے صرف ایک حدیث ذکر کی ہے، اور اس کے بعد کی حدیث کا تعلق عدت وغیرہ سے. طلاق جیسا کہ ہم جانتے ہیں اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے طلاق کو مشروع کیا، ورنہ اس سے قبل نہ صرف یہ کہ مشروع کیا بلکہ اس کو محدد کیا اسلام نے. ورنہ یہود کے یہاں اور مشرکین کے یہاں لوگ بلا تعداد اور بلا تحدید جب چاہتے اپنی بیوی کو طلاق دیتے اور پھر اس کو پلٹا دیتے. کوئی تعداد نہیں تھی طلاق کی. جب عورت عدت کے قریب ہوتی، نکل جانا چاہتی نکاح سے، بس فوراً ہی لوٹا لیتی. اس طریقے سے طلاق دیتے رہتے اور پلٹاتے رہتے، اور یوں اس کو جاننے کے لیے موقع نہیں دیتے، زوجیت سے نکلنے کا موقع نہیں دیتے. اور نصارہ کے یہاں تو خیر طلاق تھی ہی نہیں. ایک مرتبہ اگر کسی کے زوجیت کے رشتے میں بت گئی تو ہمیشہ وہی بت کے رہنا ہے، چاہے اس کو اس کے حقوق ملتے ہوں یا نہ ملتے ہوں. اسلام نے طلاق کو محدود کیا کہ 2 مرتبہ آدمی طلاق دے کر اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے، لیکن تیسری مرتبہ جب فائنل طلاق دے گا تو اس کے بعد وہ بیوی کو لوٹا نہیں سکتا، پلٹا نہیں سکتا، جب تک کہ وہ حلال شرعیہ نہ کرے. یہ طلاق جس طرح سے نکاح اسلام میں نعمت ہے، طلاق بھی بڑی نعمت ہے، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان حالات کبھی ایسے کشیدہ ہوتے ہیں کہ دونوں کا ایک ساتھ رہنا عذاب بن جاتا ہے، اور نکاح ضرر محض صرف ضرر بن کے رہ جاتا ہے. فریقین ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں پسند کرتے، اور اس طریقہ سے حق زوجیت بھی ادا نہیں ہوتی. تو ایسے وقت میں جبکہ نکاح کو باقی رکھنا محض ضرر ہو اور اصلاح کی تمام تدبیریں ناکام ہو جائیں،
تو عذاب کی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ زوجیت کے رشتے کو ختم کر دیا جائے۔ اگر اتفاق کی کوئی صورت نہیں بن رہی ہے زوجین کے درمیان تو افتراق کی، جدائی کی شکل ہونی چاہیے تاکہ دونوں ایک دوسرے سے آزاد ہو جائے، مرد اپنی طبیعت کی دوسری بیوی کر لے اور عورت بھی اپنے مزاج کا دوسرا شوہر جہاں اس کو ملے ولی کی اجازت سے شادی کرے۔ اس طریقے سے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں اللہ دونوں کو اپنے فضل سے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا اپنے فضل کے ذریعے۔ تو اسی یہ بہت بڑا احسان ہے دنیا انسانیت کے اوپر ازواج کے رشتے کے سلسلے میں کہ اگر نکاح کا باقی رکھنا، رشتے کا باقی رکھنا مشکل ہو اور اتفاق کی کوئی صورت نہ بنے تو محض زندگی کو عذاب بنانے سے بہتر ہے کہ طلاق، خلا، فسخ وغیرہ قانون کے ذریعے رشتہ زوجیت کو ختم کر دیا جائے اور ہر کوئی ایک دوسرے سے آزاد ہو جائے۔ اس کی مشروعیت، اس کے احکام قرآن مجید کے اندر بھی ہیں، حدیثیں بھی آئی ہے۔ الطلاق مرتان، دو طلاق، طلاق دو مرتبہ ہے یعنی رجعی طلاق، یعنی دو مرتبہ طلاق دے کر کے آدمی اپنی بیوی کو پلٹا سکتا ہے، اور یہ دو مرتبہ رجعی طلاق بہت ہے۔ اور پھر ہر طلاق کی عدت 3 ماہواری ہے، 3 پیریڈ گزرنا چاہیے، ایک لمبی مدت ہے معاملہ کو سمجھنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے کہ کس سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، اور اس طریقہ سے اگر لوٹا لیا تو چلو پھر ایک موقع ملے گا ایک مرتبہ، اور پھر کبھی کسی موقع پر آپ نے طلاق دیا تو پھر آپ کے پاس عدت کا ایک لمبا وقفہ ہے 3 حیض کا، آپ اس میں غور فکر کرو کہ کیا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جب 2 مرتبہ کی موافقت کے بعد اور رجعت کے بعد بھی پھر تیسری مرتبہ مرد طلاق کا اقدام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زوجیت اب نبھنے والی نہیں ہے، اس لیے تو یہ آخری قدم اٹھا رہا ہے۔ تو 2 مرتبہ معاملے کو سمجھنے کے لیے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے یا عورت کو اپنی غلطی سدھارنے کے لیے یہ 2 مرتبہ کی رجعت اور یہ عدت کی جو مدت ہے یہ بہت کافی ہے۔ لہذا تیسری مرتبہ کا طلاق اس بات کی دلیل ہے کہ مرد کو بیوی ناپسند ہے، اس لیے اس نے یہ اقدام کیا۔ پھر اب تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد یہ بھاگ دوڑ کیوں کہ بھئی کیسے بیوی حلال ہو، کیسے بیوی حلال ہو، یہ بالکل غلط بات ہے، اور اس کے لیے لوگ زنا کا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو آج کل حلال مروجہ ہے، وہ زنا کی شکل۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال کتاب الطلاق، طلاق کا معنی ہوتا ہے الحل القید، بندھن کو کھولنا، بندھن کو کھولنا، اور طلاق شریعت میں کہتے ہیں کہ نکاح کے بندھن کو کھولنا، نکاح کا جو رشتہ قائم ہوا اور میاں بیوی کے درمیان زوجیت کا جو رشتہ قائم ہوا اور جو بندھن لگی، جو گرہ لگی، طلاق کے ذریعے اس گرہ کو کھول دیا جائے۔ اگر طلاق بائن ہے کہ اب اس کے بعد رجعت نہیں ہو سکتی تو مکمل گرہ کھل گئی، اور اگر طلاق رجعی ہے تو کچھ جزوی طور پر گرہ کھلی، 3 گرہیں لگی ہوئی تھی، ایک گرہ کھل گئی، پھر آپ نے لوٹا لیا، پھر دوسری طلاق دے کے لوٹا لیا، دوسری گرہ کھل گئی، تیسری طلاق دیا تو ایک دم طلاق فائنل ہو گئی، گرہ کھل گئی۔ تو حل قید النکاح، نکاح کے قید کو، نکاح کے بندھن کو، نکاح کے رشتے کو کھولنا یا نکاح کو توڑنا، ختم کرنا، یہ معنی ہے طلاق۔ طلاق کے معنی ایک سمجھ لیجیے آزادی، تصریح، چھوڑ دینا کسی، تو طلاق دے کر کے آدمی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، نکاح کے بندھن کو کھول دیتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں بڑی حکمت ہے، لیکن مفاسد بھی آپ جانتے ہی ہیں طلاق کے مفاسد، کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے اور بچے ہوں تو بچے پراگندہ ہو جاتے، بچے ضائع ہو جاتے، کدھر جائے؟ بیوی کے پاس جاتا ہے بچہ، بیوی دوسری شادی کر لیتی ہے تو نیا شوہر اس کا بچے کو ناپسند کرتا ہے، اس کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، اور باپ کے ساتھ رہے تو اس کی دوسری بیوی جو آتی ہے وہ سوکن کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، بچے ضائع ہوتے۔ اور اس طریقے سے ایک پریشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ صاحب اگر عورت مسکینہ ہے، غریب گھر سے تعلق رکھتی ہے، طلاق کے بعد گھر میں جا کے بیٹھی ہے تو اس کے ماں باپ کے لیے دوسری مرتبہ اس کی شادی کرنا، اس کے ہاتھ پیلے کرنا بڑا امر مشکل ہوتا ہے۔
تیسری پریشانی یہ ہوتی ہے کہ عام طریقہ سے مطلقہ عورتیں گھر میں بیکار پڑی رہتی ہیں، پوری جوانی ان کی ختم ہو جاتی ہے اگر طلاق پڑ گئی تو، کیونکہ عام طریقے سے لوگوں کو شادی شدہ مطلقہ عورت میں رغبت نہیں ہوتی۔ ادھیڑ عمر کا آدمی بھی 50 اور 60 کے بعد کا بھی آدمی چاہتا ہے کہ وہ کنواری سے کرے، بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو مطلقہ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوتے، تو اس طریقے سے اس عورت کی پوری زندگی تباہ ہوتی ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ بھی بڑے اضرار و مفاسد ہیں، تو اس لیے طلاق کا اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل آخری مرحلہ ہے کہ جہاں نباہ کی کوئی صورت نظر نہ آوے تو یہ آخری علاج، جو کہا جاتا ہے آخری العلاج الکئی، آخری علاج داغ نہیں ہوتا ہے، زخم کا کوئی علاج اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس کو جلا دیا جائے، بجلی کا سیک لگا دیا جائے، اس عزم کو معاف کر دیا جائے، ڈیٹ کر دیا جائے سیل کو، تو وہی سمجھ لیجیے کہ یہ آخری علاج ہے اسلام میں، کہ اب کوئی صورت وفاق کی اور اتفاق کی نہیں ہو رہی ہے تو چلو بھائی اب جدائی ناگزیر ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، تو اب طلاق، لیکن اس کے قیود اور ضوابط ہے کہ کب طلاق دینا چاہیے۔ تو طلاق حیض کی حالت میں دینا حرام، یہ طلاق بدعی۔ اور اسی طریقے سے طہر کی حالت ہے، جب وہ حیض سے پاک ہو عورت، تو اس حالت میں مجامعت کرنے کے بعد طلاق دینا یہ بھی حرام ہے، ناجائز۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حیض کی حالت میں ویسے بھی آدمی بیوی سے الگ رہتا ہے، تو کچھ اس کے دل میں تنفر رہتا ہے، 5 دن 7 دن کے لیے بیوی کو استعمال نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے کہ چڑچڑاپن آ گیا ہو، اس وجہ سے اس نے طلاق دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عدت لمبی ہوگی، جس حیض کی حالت میں اس نے طلاق دیا وہ عدت تو شمار ہوگی ہی نہیں، پھر 1 مہینہ طہر کی مدت ہے وہ شمار نہیں ہوگی، اگلے مہینے کا جو حیض آئے گا وہاں سے کاؤنٹنگ ہوگی، تو حیض کی عدت لمبی ہو رہی ہے۔ اور دوسری وجہ، طہر میں مجامعت کے بعد طلاق دیا تو نہیں معلوم کہ مجامعت کے نتیجے میں یہ عورت حاملہ ہو گئی ہے کہ غیر حاملہ ہے، اب وہ عدت وضع حمل سے کرے گی یا 3 ماہواری گزارے گی، تو اس لیے یہ دونوں حالت ناجائز حالت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت کی حالت کیا ہے طلاق دینے کی، کہ اگر مرد بیوی کو طلاق دینا ہی چاہ رہا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ حیض سے پاک ہو جائے، غسل وغیرہ کر لے، تو بغیر مجامعات کے وہ طلاق دیتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی اس کو بیوی کو نہیں رکھنا ہے، ورنہ بیوی حیض سے پاک ہو کر صاف ستھری ہو کر زیب و زینت کر کے تیار ہے مرد کے لیے، اور ایسے وقت میں وہ اقدام کر رہا ہے طلاق کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی اس کو پسند نہیں ہے، وہ رکھنا نہیں چاہتا ہے۔ تو طہر میں قبل المجامعات اگر وہ طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق سنی ہوگی، کیونکہ یہاں سے اب معلوم ہے کہ سامنے والا جو مہینہ ہے وہ وہاں سے حیض کاؤنٹ ہوگا، اور عورت حامل ابھی نہیں، تو عدت کا شمار یہاں سے بہت آسان ہو جائے گا۔ یہی وہ آیت ہے یا یہی وہ طریقہ طلاق ہے جس کو اللہ نے کہا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اگر آپ عورتوں کو طلاق دینا چاہیں یا جب طلاق دیں تو ان کو ایسے وقت میں طلاق دیجیے جہاں سے عدت کا شمار ان کے لیے آسان ہو، عدت لمبی بھی نہ ہو اور عدت کا معاملہ بالکل واضح ہو کہ ماہواری عدت ہوگی 3 قروء، 3 ماہواری عدت ہوگی، یا یہ کہ 3 طہر، بعض لوگوں نے کہا کہ قروء سے بڑا طہر ہے، اب بعضوں نے کہا کہ حیض ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ ماہواری مراد 3 ماہواری، یا پھر آدمی طلاق دے بیوی کو جب وہ حاملہ ہو اور اس کا حمل ظاہر، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ یہ اب حاملہ ہے اور اس کی عدت وضع حمل ہے، جب یہ حمل جنے گی تو اس کے بعد یہ آزاد ہو جائے گی، اگر درمیان میں مرد نے نہیں لوٹایا تو پہلی اور دوسری طلاق کی حالت میں، اور اگر تیسری طلاق ہے تو لوٹانے کا تو سوال ہی نہیں ہے، جب وضع حمل ہوگا تو عورت آپ کی زوجیت سے نکل جائے گی۔ تو یہ حاملہ عورت کو جب حمل اس کا ظاہر ہو جائے تو طلاق دینا جائز ہے، مجامعت کرے اور آدمی طلاق دے دے تو بھی سنی طلاق ہوگی، کیونکہ عدت متعین ہے کہ وضع حمل عدت، اور اسی طریقے سے طہر میں حیض سے پاک کر ہونے کے بعد بغیر مجامعت کیے ہوئے اگر طلاق دیتا ہے تو یہ 2 حالت سنت کی طلاق ہے۔ یہ تو مدخول بیاہ کے سلسلے میں جس سے مرد صحبت کر چکا ہے لیکن ابھی نکاح کر کے چھوڑے ہوا ہے، ابھی مجامعت نہیں ہوئی ہے، صحبت نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ جب بھی چاہے حیض کی حالت ہو کہ غیر حیض کی حالت ہو بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، طلاق نامہ بھیج سکتا ہے، کیونکہ اس عورت کے لیے جس سے ابھی شوہر ملا نہیں ہے اس کے لیے عدت ہے ہی۔ یا ایھا آیت ہے
اذا طلقتم النساء من غیر ان تمسوا من قبل ان تمسوهن یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء من غیر ان تمسوهن یا من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدون. غیر مدخول بہا عورت کے کو طلاق دینے کی صورت میں اس پر عدت ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کو جب طلاق دیجیے سنی ہی طلاق ہوگی، چاہے حیض میں دیجیے کہ غیر حیض میں دیجیے، کیونکہ ملاقات تو ہوئی نہیں ہے اس سے. تو یہ حیض کی حالت میں طلاق دینا یا طہر میں مجامعت کے بعد طلاق دینا، یہ دونوں طلاق ہے حرام ہے، بدعی طلاق ہے. اور طہر میں مجامعت سے پہلے طلاق دینا، اور اسی طریقے سے جب حیض حمل جب ظاہر ہو جائے تو اس وقت طلاق دینا، چاہے مجامعت کے بعد ہی کیوں نہ ہو، یہ سنی طلاق سنت کے مطابق. اب یہ حیض کی حالت کی دی ہوئی طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ طہر میں مجامعت کے بعد طلاق دیا ہے، کل بھی حیض سے پاک ہوئی ہے، غسل وغیرہ کی، رات میں اس سے صحبت کیا ہے، آج صبح ہو کر کے طلاق دیا، یا 2-4 دن صحبت کرتا رہا اس کے بعد اس نے طلاق دیا ہے، تو یہ طلاق بدعی طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ دو مسئلے ان بڑے مسائل میں سے ہیں. اسی طریقے سے ایک مجلس میں 3 طلاق اگر آدمی دیتا ہے، یا ایک لفظ کے ذریعے 3 طلاق کہتا ہے، جو زید کہے کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا، لفظ 3 بولے، ثلاثہ طلقها ثلاثہ، 3 طلاق دیا، یہ کہے طلاق طلاق طلاق، تو اب یہ 3 ہوگی کہ 1 ہوگی؟ یہ تینوں مسائل طلاق کے باب میں ان مسائل میں سے جس میں اختلاف بڑا کبیر ہے اور بڑا قدیم ہے. یہ بھی کوئی نہ کہے کہ صاحب یہ نئے مسائل ہیں، تابعین کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے، تابعین کے زمانے سے اختلاف آ رہا ہے کہ یہ طلاق 3 ہوگی کہ 1 ہوگی، اور حیض کی حالت کی طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی، طہر کی طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی. جو لوگ کہتے ہیں کہ اجماع ہے کہ واقع ہو جائے گی، واللہ انہم کذابون، جھوٹے ہیں وہ جو اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں. اختلاف قدیم آ رہا ہے. اب دلیل کی روشنی میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اور اہل علم نے لمبی بحث سے اس پر کی ہے. ظاہر ہے کہ ہم اپنی اس درس میں اس تمام بحثوں میں آپ کو لے جانا نہیں چاہیں گے، لیکن جو بات صحیح دلیل کی روشنی میں واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت کی طلاق واقع نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے طہر میں مجامعت کے بعد دی گئی طلاق بھی معتبر شریعت میں نہیں ہے. اور انشاءاللہ صحیح قول بھی یہی ہے کہ اگر ایک مجلس میں ایک آدمی 3 طلاق دیتا ہے، طلاق 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 بولتا ہے، یا کہے کہ 3 طلاق دیا، تو وہ طلاق بھی 1 طلاق رجعی کے حکم میں ہے. کچھ چیزیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، درمیان درس کی بات آئے گی. چلیے پہلی حدیث دیکھتے ہیں. ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما امره رسول اللہ. مؤلف نے اپنا منہج واضح کیا ہے یہاں، لیکن ہم یا علماء اہل حدیث اس موقف سے مطمئن نہیں. حدیث پہلے دیکھیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا درا حالے کہ وہ حائض تھی. اب حیض کی طلاق تو بھی دی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق حیض کی حالت میں نہ دینے کی جو بات ہے، یا یہ طلاق جو حرام ہے، اس حرمت کا علم حضرت عبداللہ بن عمر کو نہیں تھا، ورنہ جتنے بڑے وہ متبع سنت تھے ان سے کبھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق، لا علمی کی بنیاد پر انہوں نے طلاق دیا کہ حیض کی حالت کی طلاق واقع ہوگی. فذکر ذالک، اس معاملے کا ذکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، ان کے والد نے، عبداللہ کے والد نے رسول اللہ نے کیا. گویا کہ دونوں باپ بیٹے کو اس سلسلے میں علم نہیں تھا کہ حیض کی حالت کی طلاق حرام ہے کہ حلال ہے، واقع ہوگی کہ نہیں واقع ہوگی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا. اس کا مطلب ضرور اس بات کے اوپر روشنی پڑتی ہے کہ عادتاً حیض کی حالت میں اس زمانے میں بھی طلاق دینا پسندیدہ عمل نہیں تھا. جبھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھیے عبداللہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دیا. یہ بھی کوئی وقت طلاق دینے کا ہوتا ہے؟
لیکن شرعی حکم نہیں معلوم تھا۔ عادتاً یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ حیض کی حالت جو ایک طرح سے مرد کی عورت سے دوری کی حالت ہے، اور ایک طرح کا تنفر اور نفرت ہوتی ہے مرد کے اندر، یا چڑچڑاپن کہہ لیجیے ہوتی ہے، پائی جاتی ہے، اس کے سبب آدمی یہ غلط اقدام کرتا ہے۔ لہذا یہ کوئی سوجھ بوجھ کا طریقہ نہیں ہے اور دانشمندوں کا طریقہ نہیں ہے، اور عادتاً لوگ اس موقع پر طلاق نہیں دیا کرتے ہیں۔ یہ بات ضرور حضرت عمر کو پتہ تھی، اور اس لیے کھٹ کی یہ بات ان کے دل میں، اور انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ میرے بیٹے عبداللہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی۔ بہرحال اتنا سننا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اور فرمایا لیراجعها، یا ایک روایت میں کہ مرہ فلیراجعها، آپ اس کو حکم کیجئے کہ وہ اپنی بیوی کو پلٹائے۔ یہ پیغام بھجوایا، حکم بھجوایا نیابتاً، وکالتاً، کہ جا کر کے میری طرف سے کہیے کہ وہ بیوی کو پلٹائے۔ ثم یمسکھا، پھر وہ اس کو روکے، حتی تطہر، یہاں تک کہ اس حیض کے بعد جس نے طلاق دیا ہے اس کے بعد عورت پاک ہو۔ ثم تحیض، پھر اگلے مہینے وہ حائضہ ہو۔ فتطہر، پھر وہ پاک ہو۔ ابھی حیض جس نے طلاق دیا ہے، اس کے بعد جو طہر آ رہا ہے اس میں انتظار کرے، اس کے بعد اگلے مہینے حیض آئے۔ حیض سے جب وہ پاک ہو تو اگر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ طلاق دے تو بیوی سے چھونے سے پہلے، یعنی مجامعت سے پہلے طلاق۔ یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ عدت ہے، یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کی اجازت فرمائی ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے لوقت عدتهن، ایسے وقت میں طلاق دے جہاں سے عدت کا شمار آسان۔ اور میں نے بتایا کہ حیض کی حالت میں یہ حیض شمار نہیں ہوگا، طہر شمار نہیں ہوگا، اگلے مہینے کا حیض پہلا حیض شمار ہوگا۔ اس طرح سے تین، گویا کہ ایک حیض اور ایک پورے طہر کی مدت، جو لمبی مدت بے وجہ گزارنے کے لیے عورت مجبور کی جائے گی۔ تو اب اس میں سوچئے، دو مسئلہ ہے، پہلے تو اس مسئلے پر غور کریں۔ لیراجعها، لیراجعها یا فلیراجعها، لام امر ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی وجوبی طور پر حکم دیجئے کہ لوٹا۔ اگر یہ بات آپ کہتے ہیں، جیسا کہ کہنے والے کہتے ہیں امام محمد وغیرہ کہ مراجعہ واجب ہے، تو سوال، یا امام مالک کہتے کہ مراجعہ واجب ہے، تو سوال یہ کہ نکاح تو واجب نہیں ہے، آپ کے نزدیک نکاح سنت ہے، اور زوجیت کو باقی رکھنا اور طلاق دینے کے بعد بیوی کا پلٹانا کب واجب ہوگا؟ اس اعتراض سے بچنے کے لیے کچھ نے کہا کہ استحباب ہے کہ حیض کی حالت میں اگر کسی نے بیوی کو طلاق دیا تو وہ بیوی کو پلٹا لی، یہ بہتر ہے۔ گویا کہ جو لوگ طلاق، حیض کی حالت کی طلاق کو واقع کرتے ہیں، اور یہ چاروں ائمہ کرام ہیں، جمہور امت کے علماء ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رجعت شرعیہ ہے جو طلاق کے بعد ہوتی ہے۔ طلاق کے بعد بیوی کو زوجیت میں پلٹانا یہ رجعت ہے، تو یہ رجعت شرعیہ ہے۔ اور دوسرے کچھ علماء جو کہتے ہیں کہ حیض کی حالت کی طلاق حرام ہے، بدعی ہے، اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہو، اللہ رسول کا حکم موجود نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رجعت سے مراد رجعت لغویہ ہے، یعنی پہلی سی حالت پر دونوں میاں بیوی قائم رہیں، یہ طلاق نہیں ہوئی۔ جیسا کہ ابو داؤد میں صحیح روایت ہے کہ حضرت ابن عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یرہا شیئا، اس طلاق کو ویلیبل بتایا ہی نہیں، کچھ اس کا اعتبار ہی نہیں کیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ضروری طلاق نہیں مانا بلکہ حکم دیا لوٹانے کا، لیکن یہ تعویل ہے۔ لم یرہا شیئا کا مطلب کہ آپ نے اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں، وہ طلاق نہیں ہے، اس کا کوئی ویلیو نہیں۔ دونوں کی زوجیت جیسے قائم تھی ویسے قائم، پہلی سی حالت پہ لوٹے جیسے تھے وہ، یہ ہوا جیسے لوگ، وہ طلاق ویلیبل نہیں ہوئی، انویلڈ ہے۔ اب کہیے گا کہ رجعت کا یہ معنی آپ نے کہاں سے اس سے اخذ کیا؟ ارے بھائی، رجعت طلاق کے بعد ہوئی ہوتی ہے، اور رجعت بغیر طلاق کے پہلی سی حالت کے پلٹے کو بھی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے، 3 طلاق کے بعد جب عورت شوہر پر حرام ہو جاتی ہے
اور اللہ نے کہا حتی تنکیہ زوجن غیرہ، پہلے شوہر کے علاوہ دوسرے شوہر سے وہ شادی کرے، وہ تو گیا 3 طلاق دے کر دی. اب اگر وہ پہلے شوہر کے پاس لوٹنا چاہتی ہے تو رغبت کا نکاح وہ دوسرے مرد سے کرے، پھر مجامعت ہو، پھر وہ مرد اس کو طلاق دے گا. تو اگر عدت گزارنے کے بعد وہ بیٹھی ہوئی ہے اپنے گھر میں تو زوج اول کو حق ہے کہ وہ پلٹائے. اب یہاں دیکھیے قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا. مرد ثانی اگر زوج ثانی اگر طلاق دے دیتا ہے، نکاح کے بعد وصی کرتا ہے، کچھ دن رہتا ہے زوجیت میں، پھر طلاق دیتا ہے، عدت میں نہیں لوٹا پاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر، یعنی پہلے شوہر پر اور یہ جو بیوی دوسرے شوہر کی طلاق یافتہ ہے، ان دونوں میں کوئی حرج ان یتراجعا کہ وہ دونوں رجعت کر لیں. کون سی رجعت ہے؟ پہلے نکاح پر واپس آ جائیں، پہلی سی زوجیت پر واپس آ جائیں. نہیں، نکاح کر کر کے باقاعدہ نکاح سے رشتہ قائم کریں. تو یہاں کون سی رجعت مراد ہو رہی ہے؟ طلاق کے بعد کی رجعت تو ہے نہیں. دوسرے مرد سے نکاح کر طلاق کے بعد وہ پہلے مرد کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس لیے رجعت کے معنی کا دونوں احتمال ہے. اور چونکہ یہ طلاق بدعی ہے اور بدعی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردود کہا ہے، تو ہر چند کے جمہور امت کے علماء کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی. اور یہ قول قدیم زمانے سے آ رہا ہے، تابعین کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے آ رہا ہے، تابعین کے زمانے سے آ رہا ہے. امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم اور موجودہ دور کے امام العصر علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ و فقیہ العصر امام محمد بن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ اور علماء اہل حدیث ہر زمانے میں اسی بات کے قائل رہے کہ حیض کی حالت کی طلاق واقع نہیں. اور یہی حال ہوگا اس طہر کا جس میں مرد نے مجامعت کے بعد عورت کو طلاق دیا، وہ طلاق بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ طلاق ہو گئی اور لوٹانے کا، طلاق ہی نہیں ہوگی، کاؤنٹڈ نہیں ہوگی، وہ طلاق کاؤنٹڈ نہیں، وہ ایسے ہی ضائع گئی. الحمدللہ. تو یہ معنی ہے یہاں پر مراجعہ کا کہ پہلی سی زوجیت جیسے نارمل لائف تھی ویسی چلے گی، اس طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہا کہ لوٹا. اب ایک دوسرا جملہ پڑھائیے. یہ جو دوسرا جملہ ہے کہ اس کو کہو کہ طہر حیض کے بعد جب پاک ہو تو پورے مہینے پاکی کا انتظار کرے، پھر جب اگلے مہینے کا حیض آوے اس کے بعد آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ بھئی حیض کی حالت میں طلاق حرام ہے، تو چلیے جس حیض کی حالت میں طلاق دیا تھا 2-4 دن کے بعد اگر بیوی پاک ہوئی تو اسی طہر میں کیوں نہیں طلاق دے سکتا ہے آدمی؟ کہ کہا گیا پورے مہینے پاکی کا انتظار کرو، پھر حیض آئے، پھر اگلے مہینے جب پاک ہو تو مجامعت سے قبل. اس کا جواب سیدھا یہ ہے کہ تاکہ حیض کی حالت کی دی ہوئی طلاق کو اگر پلٹایا ہے اس نے ان لوگوں کے نزدیک جو طلاق کے قائل ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھ میں آئے کہ صاحب یہ رجعت بڑھائے طلاق کہ پلٹایا اور 3 دن کے بعد وہ پاک ہو رہی تو پھر آپ نے طلاق دیا. بلکہ شریعت ایک پیریڈ، ایک پوری طہارت کا مہینہ 25 دن، اگر 5 دن کا اس کا حیض آتا ہے 25 دن، 1 تاریخ سے 5 دن حیض آ رہا ہے تو 6 تاریخ سے وہ 25 تک کے لیے وہ یا 30 تاریخ تک کے لیے وہ پاک ہے، یا 25 دن یا 24 دن، یہ جو اس کی طہارت کی مدت ہے یہ اتنی مدت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مرد اس میں اپنی بیوی سے مقاربت کر لے تو طلاق کا ارادہ ختم ہو جائے. تو رجعت بڑھائے، رجعت ہونی چاہیے نا. آپ اتنا پیریڈ دیجئے کہ مرد بیوی سے رجعت کر سکتا ہو، مل سکتا ہو، بیوی بنے سبرے اور دونوں کی نظر 4 ہو تو ہو سکتا ہے کہ بڑوت واپس آ جائے، محبت واپس آ جائے اور مرد کا جو طلاق دینے کا ارادہ تھا ختم ہو جائے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں، جیسے ہی طلاق دیا ہے حیض میں اور اس کے بعد پلٹایا حیض میں، آپ پھر انتظار میں رہا کہ 3 دن کے بعد تو پاک ہوگی، چوتھے دن تو اس کو طلاق کی ٹھوکر لگائیں گے، تو یہ رجعت آپ نے برائے رجعت نہیں کیا ہے کہ زوجیت میں سدھار آئے، بلکہ یہ تو آپ انتظار کر رہے ہیں کہ پاک ہو طلاق دے. اس لیے شریعت بڑی حکیمانہ شریعت ہے، کہا گیا کہ نہیں، اس حیض کو تو کاؤنٹ کریں گے ہی نہیں، اگلے مہینے پورے پاکی کا دن کا انتظار کرے، اس کے بعد حیض آوے، اس کے بعد طلاق دے. اب یہ پورا مہینہ بھی مرد نہیں ملا، دوبارہ سے حیضہ ہوئی، پھر وہ پاک ہوئی اور پھر بھی اس کی طرف راغب نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ کہ واقعی نفرت شوہر کے دل میں مستحکم اپنی بیوی کے لیے، وہ اس کو رکھنا نہیں چاہتا. حالانکہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ حیض کی حالت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پلٹا لو، لیکن جیسے ہی وہ حیض ختم ہوگا اور پاک ہوگی وہ طلاق دے سکتا ہے، لیکن یہ واضح شریعت کے اس حکم کے خلاف. لہذا رجعت بڑھائے رجعت ہونی چاہیے.
نہ کہ رجعت بڑھائے طلاق ہونی چاہیے. اس لیے ایک پورا مہینہ توہر کا اس کو مل رہا ہے تاکہ اس میں وہ غور کرے, اور بیوی سے اگر لوٹ جاتا ہے, بیوی کی طرف پلٹ جاتا ہے, ہم بستر ہو جاتا ہے, تو چلیے طلاق کا جو ایک ذہن بنا تھا وہ ختم ہو جائے. تو ماشاءاللہ یہ بڑی حکمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ پورے طہر کا انتظار کرو, اور اگلے مہینے حیض آوے پھر پاک ہو, تو اگر تم کو سمجھ میں آتا ہے کہ طلاق ہی دینا تو اب طلاق. ماشاءاللہ تبارک اللہ. اب اس کے بعد ایک مسئلہ جو میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ کیا ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہوگی کہ نہیں ہوگی, تو اس سلسلے میں مشہور حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عباس سے حدیث ہے مشہور بمعنی یہ کہ سب نے آپ نے سنا ہوا ہے کہ اور لوگ جانتے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کان طلاق الثلاث فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عہد ابی بکر وفی سنتین من خلافت عمر او ثلاث کانت واحد. 3 طلاق, چاہے ایک لفظ کی طلاق ہو, طلق ثلاثت طلقہ ثلاثا بولے کہ 3 طلاق دیا, یا طلاق 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 بولے, یہ دونوں طریقے کی طلاق جو بھی ہو, چاہے لفظ ثلاث بولے 3 طلاق دیا, یا کہے طلاق دیا طلاق دیا طلاق دیا, یا تم کو طلاق 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 جو بھی لفظ استعمال کرے, اگر ایسا بولتا ہے تو یہ طلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, اور عہد فاروق کے شروع کے 3 اور 2 یا 3 سالوں کے اندر ایک طلاق تھی. لیکن جب لوگوں نے اس معاملے میں جلدی کی, جس میں اللہ نے ان کے لیے مہلت رکھی تھی کہ بابا ایک طلاق دو, اور 3 حیض کی مدت ہے, لمبی مدت, 3 پیریڈ کے درمیان جب چاہو اپنی بیوی کو پلٹا لو, ذرا سا اپنے نفس کا مراجعہ کرو, محاسبہ کرو کہ تم کو بیوی رکھنا چاہیے کہ چھوڑنا چاہیے, تھوڑا موقع دو سنبھلنے کا بیوی کو. لیکن تم نے یہ ساری سہولت ختم کر دی اور شریعت کی حد پہ چھلانگ لگا رہے ہو, اور اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, محمود بن لبید کی روایت ہے سنن میں, کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیوی کو 3 طلاق دیا. آپ بہت ناراض ہوئے, آپ کا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ. اللہ کہتا ہے طلاق مرتان, 2 الگ الگ وقتوں میں طلاق دو, اور اس کے بعد دونوں میں رجعت کرو, اور اس کے بعد کبھی تیسری طلاق دیتے ہو تو اب رجعت کی صورت نہیں, جہاں تک کہ وہ دوسرا شوہر کرے. تو تم کھلواڑ کرتے ہو اللہ کی تعلیمات کے ساتھ. اللہ نے کہا 2 الگ الگ وقتوں میں طلاق ہے, تم تینوں طلاق ایک مرتبہ دے رہے, یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ. اور رکانہ نے, ابو رکانہ نے ام رکانہ کو طلاق دیا, مسند احمد کی روایت ہے, بالکل صحیح روایت ہے, کہ کہا اس نے کہا بیوی کو 3 طلاق دوں. نبی صاحب کے پاس رنجیدگی کا اظہار کرنے کے لیے وہ شخص آیا کہ یار میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی. آپ نے کہا راجعہ ارتجعہ فإنها واحدہ, لوٹو وہ تمہاری ایک طلاق ہوگی. کہا یا رسول اللہ میں نے طلاق کو 3 مرتبہ دیا ہے. کہا کہ میں نے جانا سمجھا, تم نے جو کہا وہ ہم نے سمجھا, راجعہ ارتجعہ لوٹو وہ تمہاری ایک طلاق. بالکل ایک دم واضح ہے, نص صریح. اللہ. اب رکانہ کے واقعے میں سنن نبی داؤد وغیرہ میں ہے کہ رکانہ نے لفظ بتہ کے ذریعے طلاق دیا تھا. کہا تھا اے عورت قد بتت طلاق کے, میں نے تیری طلاق کو بتہ کر دیا, یعنی زوجیت کو کاٹ دیا. تو لفظ بتہ کے ذریعے دیا تھا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے پوچھا کہ کیا تمہاری نیت 3 کی تھی؟ تو کہا کہ نہیں اصل 1 کی تھی. تو لفظ بتہ کے ذریعے طلاق پڑے گی تو اس میں نیت کا اعتبار ہوگا, اگر 1 ہے تو 1 ہے. لیکن یہ حدیث انتہائی کمزور, مجاہیل سند سے روایت سند آئی ہے. رکانہ کے واقعے میں صحیح واقعہ یہ ہے کہ اس نے لفظ بتہ نہیں استعمال کیا تھا, لفظ ثلاثن استعمال کیا تھا, 3 طلاق. یہ حدیث صحیح ہے. تو آپ نے کہا فإنها واحدہ فارتجعها فإنها واحدہ, بیوی کی طرف پلٹو وہ تمہاری ایک طلاق. تو بہرحال اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں, جس معاملے میں اللہ نے ان کے لیے آسانی رکھی ہے اس آسانی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں, اور ایک طرح سے سمجھیے کہ شرعی حد کو چھلانگ لگا رہے ہیں. تو آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے, کہا لو امضینا علیہم, اگر ان کی 3 طلاق کو 3 نافذ کر دے تو کیسا رہے گا؟ تو جو ان کے مشیر کار لوگ تھے انہوں نے حامی بھری, کہا کہ ہاں ٹھیک رہے گا بطور سزا کے. ٹھیک ہے. تو امیر المومنین نے بطور سزا کے تعدیب کے ان کی 3 طلاق کو 3 نافذ کر دیا. یہ خلیفہ وقت کو مصلحت کے حساب سے یہ بطور تعدیب نافذ کرنے کا حق تھا. یہ شریعت کا کوئی پرماننٹ قانون نہیں تھا. پرماننٹ قانون وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا. اچھا پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضرت عمر کی تائید کی. اس زمانے میں بھی کئی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مخالفت کی, کہا کہ نہیں یہ ایک ہی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ایک ہی تھی, حدیث فاروقی میں ایک تھی,
ये झूठे लोग हैं जो कहते हैं कि 3 तलाक के ऊपर हजरत उमर के फैसले पर इजमा हुआ। अगर इजमा है तो इजमा का दावा करने के वो लोग हकदार हैं जो कहते हैं कि एक मस्जिद की 3 तलाक 3 है, नहीं बल्कि एक है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक थी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के जमाने में एक थी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक थी, और अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत में भी वो एक थी। नबी के जमाने की बात को तो इजमा नहीं कह सकते, क्योंकि इजमा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत के उलमा के इत्तेफाक को कहते हैं। तो अहद फारूकी में जब तमाम सहाबे का और ताबईन का उस पर इत्तेफाक है, खुद हजरत उमर फारूक के इब्तदाई 2-3 सालों में वो एक ही मानी जाती है, तो इजमा कदीम तो एक होने पर है। फिर एक इजमा अगर मुनक़िद हो चुका है तो ये दूसरा इजमा कहां से आया? तो अगर इजमा का दावा करने का हक हो तो ये हक तो उन लोगों को मिलना चाहिए जो 3 को 1 कहते हैं, ना कि 3 को 3 कहने वाले। ये इजमा तो आपका पहले इजमा के खिलाफ आ रहा है, ये बातिल इजमा हो। बहरहाल हजरत उमर का ये इज्तिहादी फैसला था, ये शरीयत का मुस्तकिल परमानेंट कानून नहीं हो सकता। और उसमें भी अहले इल्म ने लिखा है कि जिन मसाइल पर हजरत उमर फारूक को आखिरी जिंदगी में अफसोस हुआ फैसला लेने में, उसमें से एक मसला ये भी था कि काश मैं लोगों की बीवियां उन पर हराम नहीं करता, और जैसे मामला चल रहा था 3 तलाक के एक होने का, वो चलता रहा है। चलिए एक बात, अगर से वो 3 तलाक का मसला यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन जिम्मन मैंने कहा था इन 2 मसलों के अंदर बड़ा शदीद उलमा का इख्तिलाफ है, इसलिए मैंने इसका जिक्र आपसे किया। आगे रवायत है, इसी में मुस्लिम में लफ्ज आया है कि हत्ता तहीज़ हैज़तुल उखरा मुस्तक़बिलिया, औरत को दूसरा अगले महीने का जब हैज आवे तब अगर चाहो तो पाकी में तलाक देना बगैर मुजामियत की। वही बात हुई कि इस हैज के बाद जिसमें तलाक पड़ी है, तोहर होगा तो तलाक नहीं दे सकते। इसके बाद जब पूरे पाकी के महीने गुजरने के बाद हैज आता है और तब तलाक देते हो, तब समझा जाएगा कि तुमने पलटाया था, रजत बड़ाई रजत थी तुम्हारी, और 1 महीना पाकी का रहा, फिर भी तुम बीवी की तरफ माइल नहीं हुए, दूसरे महीने में हाइज होकर के पाक हुई, फिर भी तुम माइल नहीं हो और तलाक देने पर ही इसरार है। इसका मतलब ये कि वाकई तुम्हारे दिल में नफरत। अच्छा, जिन लोगों ने कहा, जो जमहूर उलमा है कि तलाक हैज की हालत हो गई, अब एक हैज गुजरने के बाद, यानी जिस हैज में तलाक पड़ी है उसके गुजरने के बाद, पाकी की मुद्दत गुजरने के बाद, दूसरे महीने में अगले महीने में हैज आने के बाद जब पाक हो गया वो तलाक देगा, तो वो तलाक दूसरी तलाक शुमार होगी। इनके नजदीक एक पहली तलाक तो हैज की हो ही गई, अब ये दूसरी तलाक जो एक तोहर और एक हैज के बाद हो रही है वो दूसरी होगी। और जिन हजरात ने कहा, और यही कौल सही है, कि हैज की हालत की तलाक इनवैलिड है, तो उनके यहाँ वो पहली तलाक हुई ही नहीं। अब हैज के बाद जब औरत पाक हुई है और बीवी से मुजामियत नहीं उसमें की, और फिर अगले महीने में या चलिए मुजामियत कर भी लिया, कोई हर्ज नहीं है, फिर हाइजा हुई, हाइजा के बाद पाक हुई, उसके बाद अगर वो तलाक देता है तो ये उसकी पहली तलाक होगी। अच्छा, आगे एक लफ्ज और है, कहते हैं एक लफ्ज में है मुस्लिम शरीफ में कि हुसिबत मिन तलाक़िहा, जो हैज की हालत में हजरत इब्न उमर ने तलाक दी थी, वो उस औरत की तलाक शुमार की गई। और अब्दुल्लाह बिन उमर ने बीवी को पलटाया जैसा कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया। ये होसेबत जो है कि वो तलाक काउंट हुई, ये किसने काउंट की, किसने शुमार किया? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक तलाक हो गई अब्दुल्लाह की? यह हजरत इब्न उमर ने तलाक इसको काउंट किया। बाद रिवायतों से आता है कि किसी ने पूछा हजरत इब्न उमर से कि अगर कोई आदमी बीवी को हैज की हालत में तलाक दे तो क्या तलाक हो जाएगी? क्या ख्याल है तुम्हारा? अगर वो या खुद ही करे, हमाकत करे, तो क्या तलाक नहीं होगी? और बाद रिवायत में उनसे आया कि नहीं, वो तलाक शुमार नहीं की। तो ये किसने शुमार की? हजरत इब्न उमर के आजाद करदा गुलाम नाफे ने, या उसके बाद के किसी रावी ने? तो ये तो इज्तिहाद है। उन्होंने सोचा कि चूंकि लफ्ज रजत आई है, लफ्ज रजत इसके अंदर आया है, और तजीहा कहो उसको कि बीवी को पलटा ले, और आम तरीके से रजत तो तलाक के बाद होती है। ये उनका तफक्कुर था, जिसने भी शुमार किया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरफू लफ्ज नहीं है कि तुम्हारी एक तलाक हो गई अब्दुल्ला तुम्हारी बीवी पर। ये तो फकाहत है जिन लोगों ने भी समझा है। और दूसरे उलमा की फकाहत है कि ये मरदूद है, हराम तलाक है, बिदी तलाक है, लिहाजा ये कंडम है। तो ये होसेबत का जो लफ्ज तलाक शुमार की गई, मन हसबा मन अद्दहा तलाकन, किसने उसको शुमार काउंट किया, तलाक शुमार किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ साबित ही नहीं है, बल्कि हदीस है हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब यरहा शैयन, इसको कोई अहमियत ही नहीं दी, इस तलाक को एतबार ही नहीं किया इसका। तो फिर होसेबत जिसने भी कहा है ये इज्तिहादन कहा है, हम इसके मुकल्लफ नहीं है, इसलिए ये तलाक नहीं। चलिए साहब, एक हदीस से हमने एक हदीस का दर्स हमने अभी दिया, तलाक के ताल्लुक से जो जरूरी बातें थी वो आ गई आपके सामने।
ایک حدیث ہم اور لیتے ہیں طلاق کے بعد کی عدت کے سلسلے میں. 2 طلاق رجی اگر ہے تو یاد رکھیے طلاق رجی کے بعد ایک طلاق اگر دیتے ہیں, کب طلاق دینا ہے؟ اگر مرد کو طلاق دینا ہی ضروری ہے, آخری آپشن یہی ہے اس کے لیے, تو حیض سے جب عورت پاک ہو یا حاملہ ہو, حمل ظاہر ہو, اس پیریڈ میں وہ طلاق. اور حیض سے پاک ہو گئی ہے, حاملہ نہیں ہے, تو مجامعت کرنے سے پہلے اس کو طلاق دینا ہے پاکی کی حالت میں, جیسا کہ بتا چکے, تاکہ عدت کا مسئلہ بالکل واضح ہو کہ اس کو ماہواری اس کی عدت ہوگی یا پھر وضع حمل عدت ہوگی. تو بہرحال پہلی طلاق کی جو عدت گزارے گی اس عدت کے اندر مرد کے اوپر نان نفقہ واجب ہے. نفقہ بھی دے گا, سکنا بھی دے گا, دوا علاج جیسے کرتا تھا کرتا, کیونکہ وہ بیوی کے حکم. پہلی طلاق دیا ہے, لوٹایا یا نہیں لوٹایا مسئلہ ہے, بلکہ پہلی طلاق کی عدت کے درمیان خرچہ دینا ہوگا. چلیے خیر سے اس نے لوٹا لیا, پھر 2-4 سال کے بعد میاں بیوی میں ایسی صورتحال بنی کہ پھر اس نے طلاق, پھر 3 حیض کی پیریڈ کے اندر اس کو بیوی کو لوٹانے کا حق تھا, اس نے لوٹا لیا. اس مدت میں بھی دوسری طلاق کی عدت میں بھی نان نفقہ سکنا دینا اس پر واجب. اب کبھی کسی موقع پر اب یہ تیسری طلاق اپنی ریلیز کی ہے, تو کیا اس مدت میں اب جو عدت گزارے گی تو کیا اس کو نفقہ اور سکنا ملے گا شوہر کی طرف سے؟ یہ مسئلہ ہے اس میں کہ طلاق بائن کی عدت گزار رہی عورت کو, جس سے اب بھی مرد کو رجعت کا حق نہیں رہ گیا, کیا اس کو سکنا گھر دے گا رہنے کے لیے عدت کی پیریڈ میں, وہیں ہمارے پاس رہے اور ہم خرچ دیں گے؟ تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ سکنا بھی دینا ہوگا, نفقہ بھی دینا ہوگا, کیونکہ یہ عدت آپ کی وجہ سے گزار رہی ہے, کیونکہ جب تک عدت گزرے گی نہیں وہ شادی نہیں کر سکتی ہے. قرآن کہتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, اپنی وسعت کے مطابق اپنی بیوی کو سکنا دو. تو انہوں نے کہا کہ سکنا بھی دینا ہوگا, اور جب سکنا دو گے تمہارے یہاں رہے گی تو کھائے گی کہاں سے؟ کھانا بھی دینا پڑے, فوڈنگ اینڈ لوجنگ دونوں پرووائڈ کرنا. اور شافعیہ مالکیہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, صرف سکنا دینا ہوگا, جیسے کہ قرآن میں نفقہ نہیں دے گے. اب کہیں سے بھی کھائے, اپنے میکے سے لائے یا ہوٹل سے منگوا کے کھائے, وہ جانے کا کھانا نہیں دے. انہوں نے کہا سکنا دیں گے, کھانا نہیں دیں گے. اور حنابلہ نے کہا کہ نہ سکنا دیں گے نہ کھانا دیں گے. اب وہ جائے عدت گزارے, اپنے گھر میں جائے, کہیں بھی جائے, لیکن اس کے سکنے کا, اس کے کھانے کا ذمہ دار. اور یہی قول صحیح, کیونکہ حدیث بالکل واضح, روزے روشن کی طرح واضح. پہلے حدیث پڑھ لیجیے, اس کے بعد ان دونوں کے قول جو 2 دوسرے قول ہیں ان پر کچھ تفسیر عرض کریں گے. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کہتی کہ ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب, وفي روایت طلقها 3. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے شوہر ابو عمر بن حفص نے اس کو طلاق بتہ دیا. یہ لفظ بتہ ہے, لیکن لفظ بتہ کے ذریعے نہیں دیا, یعنی ایسی طلاق دی جس نے زوجیت کو کاٹ دیا. مطلب کہ تیسری طلاق, فائنل طلاق, جس کے بعد زوجیت بحال نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ حلال شرعیہ نہ ہو. یہ مراد ہے بتہ کا, کہ وہ طلاق دی جس سے زوجیت کٹ گئی ہمیشہ کی. جیسا کہ دوسری روایت میں ہے طلقها 3, 3 طلاق دیا. اب یہاں بھی اگر کوئی کہے کہ دیکھو فاطمہ بنت قیس کو اس کے شوہر نے 3 طلاق دیا, ارے نہیں بابا, ایک لفظ سے 3 طلاق نہیں دیا, ایک وجہ سے 3 طلاق نہیں دیا. اور حدیث کی طرق دیکھیے, حدیث کے طرق میں بخاری مسلم میں ہے کہ طلقنی زوجی آخر 3 تطلیقات کانت بقیت له علیہ, میرے شوہر نے مجھ کو تیسری آخری طلاق جو فائنل اس کی ہم پر باقی تھی, گویا 2 طلاق دے کر کے 2 وقتوں میں ہم کو پلٹا چکا تھا, یہ تیسری آخری یہ طلاق اس کی ہم پر باقی تھی, اس طلاق کو اس نے ہمارے لیے ہمارے خلاف استعمال کیا. اور حضرت علی کے ساتھ یمن میں تھا, وہاں سے طلاق بھیجا, اور اپنے وکیل کو, نمائندے کو کہا کہ کچھ جو بھجوا دو فاطمہ بنت قیس کو, میں نے طلاق دیا, اس کی خبر بھی دے دو, اور عدت کے درمیان یہ جو کھائے گی. ظاہر ہے کہ کچھ کم مقدار میں رہی ہوگی یا ضرورت کے مطابق رہی ہوگی 3 پیریڈ کے لیے, 3 ماہواری کی مدت کے لیے, لیکن اس عورت نے یعنی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے اس نفقے کو قلیل سمجھا اور ناراضگی کا اظہار کیا وکیل کے سامنے کہ یہ کیا لے کر کے آئے ہو, کیا اسی کو میں 3 مہینہ کھاؤں گی, یہ میری ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے, لے جاؤ.
اس طریقے سے ناراضگی کا اظہار کیا. کہتی ہیں فارسل الیہا وکیلہ بشبیر، اس عورت کے پاس ابو عمرو بن حفص کے اس کے شوہر کے وکیل نمائندہ نے جو بھیجا. فسخطت ہو، اس خرچ کو پا کر یا قلیل سمجھ کر کے فاطمہ بنت قیس ناراض ہوئی. جب شوہر کو پتہ چلا یا اس کے وکیل کو، تو اس نے کہا واللہ ما لک علینا من شیء، قسم اللہ کی تمہارا مجھ پر کوئی اب حق نہیں ہے، یا میرے موکل پر کوئی حق نہیں ہے، نہ نفقہ دے گا نہ سکنا دے گا. معلوم ہوا کہ غلبے گمان کی بنیاد پر ایک آدمی قسم کھا سکتا، اس کو شریعت کا قانون معلوم رہا ہوگا. اچھا، یہ فاطمہ بنت قیس یہ سمجھ رہی تھی کہ نہیں، طلاق دیا ہے تو طلاق کے بعد عدت کے درمیان نان نفقہ سکنا مرد کے ذمہ واجب ہوتا ہے. تو جب دیکھا کہ بڑے یہ قسم کھا کے کڑا ہے کہ کچھ نہیں ہے تمہارا حق ہے، تب یہ کہتی ہیں کہ صاحب میں نے اپنا کپڑا پہنا اور اس کے بعد جو چادر پردے کی تھی وہ لپیٹا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جمعت علیہ ثیابی، بعض حدیث کے اندر متفق علیہ حدیث ہے کہ میں نے اپنا کپڑا اچھی طریقے سے پہنا جیسے گھر سے باہر نکلنے کا ہوتا ہے. جب شام ڈھلی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ گئی. یہاں مختصر کیا. بہرحال جب کہا وکیل نے کہ کوئی حق نہیں ہے، یا شوہر نے خبر بھیجا کوئی حق نہیں ہے ہمارے اوپر تمہارا کچھ بھی، تو رسول اللہ ان کی خدمت میں آئی اور سارا واقعہ ذکر کیا ہوگی کہ اس نے تیسری اور آخری طلاق دی ہے اور کچھ خرچہ بھیجا. آپ نے کہا لیس لک علیہ نفقہ، تمہارے لیے کوئی نفقہ تمہارے شوہر پر نہیں، کسی طرح کا کوئی خرچ نہیں دے گا. اور ایک لفظ میں ولا سکنا، اور گھر بھی نہیں دے گا، رہائش بھی نہیں دے گا، نہ رہائش دے گا نہ خوراک دے گا. چلو جاؤ. اور آپ نے حکم دیا کہ جا کے ام شریک کے گھر میں عدت گزارو. اب یہ ام شریک ایک نیک فاضل خاتون تھی، اس کے صلاح اور تقوی کی وجہ سے صحابہ اکرام کا آنا جانا ان کے یہاں رہتا تھا مسئلہ مسائل دریافت کرنے کے لیے، یا ان کے اور محارم اور رشتہ داروں کا آنا جانا رہتا تھا. تو لوگ جاتے تھے آتے تھے، جاتے تھے آتے تھے. پھر آپ نے کہا کہ ایسا ہے کہ تلک امرأۃ یغشاها اصحابی، وہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جہاں ہمارے صحابہ کا آنا جانا لگا رہتا. تو آپ نے کہا یہ تھے دین ابن مکتوم، ام ابن مکتوم کے پاس چلی جا، عمر بن ام مکتوم. سمجھا کہ وہ نابینا آدمی. کسی نے کہا عبداللہ بن عمر بن ام مکتوم، عبداللہ بن ام مکتوم، لیکن صحیح ہے کہ عمر بن ام مکتوم، ام مکتوم کے بیٹے کے پاس چلی جا. نام عمر ہے، اب بعض لوگوں نے کہا کہ عبداللہ. وہاں چلی جا. فإنه رجل اعمى، وہ اندھا آدمی. تضعین ثیابک، اگر اپنا کپڑا بھی وہاں اتار دو گی، کپڑے کا مطلب کہ چادر وادر جو اوپر سے ڈالتی ہو اگر وہ اتار دیا تو وہ اندھا آدمی کو دیکھے گا، اس کے کوئی آتا جاتا نہیں. یا اگر کوئی آتا جاتا بھی ہے تو تم متاثر رہو گے، اپنے روم میں رہو گے. اگر تمہارے پاس نہیں ہے اپنی کوئی رہائش تو جا کر کے ابن ام مکتوم کے پاس عزت کی بات. وہ آدمی اندھا آدمی ہے، اگر اوپر کی چادر وغیرہ اور دوپٹہ خیمار اگر اتار کے بھی رکھ دو گی تو کوئی نہیں. اور دیکھیے آپ نے اشارہ دیا، یہ اندیشہ تھا کہ کہیں عدت گزار کر کے کہیں اور شادی کر لے گی، کوئی پیغام دینے والا ہوگا اور آپ کے ذہن میں کچھ رہا ہوگا تحفظ کہ آپ کسی اور سے شادی کرنے والے ہیں اس کی، جیسے کہ آپ نے مشورہ دیا کہ اسامہ سے کر لے. تو آپ نے کہا فَإِذَا حَلَلْتِ فَأَذِنِينِ، معلوم ہوا کہ عدت کے درمیان چاہے طلاق بائن کی عدت ہو یا متوفی عنہا زوجہا ہو، جس عورت کا شوہر مر گیا ہے، اشارے کنائے کی زبان میں پیغام دینے میں کوئی صراحت کے ساتھ نہیں. جیسے کہ مجھ کو ایک نیک خاتون کی ضرورت ہے، اچھی خاتون ہو اس کی ضرورت ہے. آپ اس عورت کو کہیں جس کا شوہر مر گیا ہے عدت کے درمیان، یا یہ کہا کہ صاحب جب تمہاری عدت گزر جائے تو مجھے اطلاع کرنا، یہ اشارہ ہوا، صراحتاً نہیں بولنا. تو آپ نے وہی اشارتاً کہا طلاق بائن کی عدت گزار رہی فاطمہ بنت قیس کو کہ فَإِذَا حَلَلْتِ فَأَذِنِينِ، جب حلال ہو جانا، عدت کی مدت ختم ہو جائے تو مجھے خبر کیجیے، مجھے بتائیے. قلت فلما حللت، جب میں حلال ہو گئی، عدت سے نکل گئی، تو ذکرت لہو، میں نے ان کے پاس گئی اور یہ کہا کہ حلال ہونے کے بعد کئی لوگ انتظار میں تھے، میری عدت کے گزرنے کا انتظار کر رہے تھے. میرے پاس دو شخص کا پیغام آیا ہے، معاویہ کا، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا، اور ابو جہم کا.
दोनों ने पैगाम दिया। अब एक साथ दोनों ने पैगाम दिया, आगे पीछे दिया, हो सकता है कि एक को नहीं मालूम रहा हो कि कोई दूसरा भी हमसे सबकत कर गया है। लेकिन अगर पहले से किसी को मालूम हो कि हमारे फलां भाई ने पैगाम निकाह दिया है, तो खितबा पर खितबा, पैगाम पर पैगाम नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर लाइलमी में दे दिया है तो कोई हर्ज नहीं, हमें नहीं मालूम कि किसी और ने भी हमसे पहले पैगाम दिया है। तो चलिए साहब, ये दोनों ने पैगाम दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा अबू जहमिन फला यज़अु असाहु अन आतिक़ी। अबू जहम ने जो पैगाम तुमको दिया है, वो आदमी ऐसा है कि अपनी लाठी को अपने कंधे से नहीं हटा के रखता। ये कंधा, गर्दन और ये शोल्डर के दरमियान की जो जगह है जिस पर लाठी रखी जाती है, इसको वो नहीं हटाता। अब इसका मतलब कुछ लोगों ने ये कहा कि साहब सफर में रहता है, अपनी गठरी इसमें लटकाए हुआ होता है और जाता है, ये मुसाफिर की एक आदत होती है। लेकिन सही माना जो है इंशाअल्लाह वो ये है कि साहब वो औरतों की बड़ी पिटाई करता है, ज़र्राबुल लिन्निसा है, औरत पर बड़ी सख्त पकड़ उसकी है, सख्ती करता है, शिद्दत करता है और पिटाई करता है। और इसकी तायीद मुस्लिम की हदीस से होती है, ज़र्राबुल लिन्निसा फ़इन्नहु ज़र्राबुल लिन्निसा। वो औरत की बड़ी पिटाई करने वाला, औरत पर बहुत सख्ती करने वाला, ये दोनों लफ्ज़ है, तशद्दुद करता है और पिटाई करता है। और ज़र्राब मुबालगा की जगह बड़ी पिटाई करता है। और रहे मुआविया, तो कहा कि मुआविया तो मिस्कीन आदमी है, फकीर आदमी, उसके पास माल का है, वो कहां से खिलाएगा। अभी इनके दोनों के गायबाने में आप दोनों का जिक्र ऐसे कर रहे हैं जो जिक्र नापसंदीदा है, जिसको गीबत कहते हैं। लेकिन ये गीबत में शुमार नहीं होगा क्योंकि यहाँ खैरखाई में है। तो अगर आप किसी की खैरखाई कर रहे हैं और शख्स गायब की कोई ऐसी सिफत बयान कर रहे हैं जो मकरूह सिफत है, लेकिन सामने वाले की खैरखाई मकसूद है, तो खैरखाई के पेश नजर ये गीबत नहीं होगी। तो आपने रिश्ता अब पेश कर दिया, कहा कि वलाकिन अनकिही उसामा बिन ज़ैद से शादी कर ली। तो जब ये सुना तो इन्होंने नापसंद किया। नापसंदीदगी का असर आया, चेहरे पर आया, क्योंकि ये तो थी कुरैशिया, बड़े खानदान की है, आजाद है। और उसामा इब्ने ज़ैद, इनके वालिद ज़ैद इब्ने हारिसा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजाद किया था, तो आजाद करदा गुलाम का बेटा है। तो कहाँ ये आजाद करदा गुलाम का बेटा मौला इब्ने मौला, और कहाँ वो कुरैशिया आला खानदान की। लेकिन फिर आपने दोबारा कहा अनकही उसामा से कर ले शादी। तो ये कहती है कि मैं राजी हूं। तो मालूम हुआ कि नसब में किफात जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई सैयदा है और कोई उसके मुकाबले में खानदान के एतबार से पस्त है, लेकिन औरत राजी है, उसके औलिया राजी है, आदमी साहिब दीन और तकवा है, चाहे वो नसब में हसब में आपके बराबर नहीं है, तो शादी करने में कोई हर्ज नहीं, करनी चाहिए। और ये हसब और नसब का अगरचे एतबार अहले इल्म ने किया है, लेकिन जो चीज असल देखी जानी चाहिए शादी में वो दीनदारी। तो आपने कहा उसामा से कर। पहले तो उन्होंने नापसंद किया, लेकिन जब दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक तरह का प्रेशर आप कह सकते हैं, तो उन्होंने शादी कर ली। या ये कह लिए कि दोबारा तरगीब दिया आपने, अगर प्रेशर का ना मुनासिब हो यहाँ पर, तो दोबारा से आपने किया कि उसामा से कर। कहती है कि माशाल्लाह मैंने निकाह तो कर लिया, अल्लाह ने उसामा के अंदर बड़ी बरकत हमारे लिए रखी, और उसामा की ज़ौजियत हमारे साथ बड़ी अच्छी रही, और इतनी अच्छी जिंदगी गुजरी कि मैं उस पर रश्क किया। जाहिर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनसहुल खल्क लिल खल्क, मखलूक के लिए मखलूक में सबसे ज्यादा खैर खा थे। आप समझ रहे थे कि उसामा के साथ इंशाअल्लाह इसकी जिंदगी बेहतर गुजरेगी, और उसामा हक के ज़ौजियत को अदा करेगा, और बाखलाक आदमी है, दीनदार आदमी है, और उसके यहाँ इसको भूखे नहीं मरना पड़ेगा, और न फिर इसकी पिटाई होगी, इज्जत के साथ जिंदगी गुजरेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कहती है कि वाकई ये रिश्ता मेरे लिए बायसे रश्क रहा। तो आपने समझ लिया कि साहब मुतल्लका बाइना को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नफका और सुकना नहीं मिलेगा। गोया के नफका और सुकना इद्दत के दरमियान उस औरत को मिलता है जिसको लौटाने का शौहर को हक हासिल रहे, लेकिन जिस तलाक के बाद रजत नहीं हो सकती उसका हक नहीं। चुनांचे मुस्नद अहमद में रवायत है कि इन्नमल नफका व सुकना लिमन कान लिज़ौजिहा अलैहा रजा, नफका और सुकना उस औरत को मिलता है जिसके शौहर को रजत का हक हासिल।
اور اس کو تو حق حاصل نہیں ہے. بلکہ گھر میں اگر رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ کبھی مرد شیطان کے وسوسے میں بہکاوے میں آ کر کے عورت سے صحبت کر لے اور عورت بھی ڈھیلی پڑے, سوچے کہ صاحب چلو میرا مرد ہے, اس کو بھی مثلا نہ معلوم ہو, حالانکہ وہ عورت تو اس کے لیے حرام ہو گئی ہے. تو زناکاری واقع ہو جائے تو بڑھیا ہے کہ صاحب جاؤ بھائی مرد کے یہاں سے جائے. تو یہ حکمت ہے. اب یہ حضرات جو کہتے ہیں کہ نفقہ ملے گا اور سکنا بھی ملے گا, حنفیہ حضرات یہ کہتے ہیں قرآن نے کہا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, سکنا دو. اور یہ شوافی اور مالکیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نفقۃ لک علیہ, اے عورت تمہارے لیے کوئی نفقہ اس پر نہیں ہے. سکنا کی نفی نہیں کی, یہ تو بالکل ظاہر پرستی ہوئی کہ آپ نے ایک لفظ کو دیکھا کہ لا نفقۃ لک علیہ, یہ نفقہ نہیں ہے, اور دوسری روایت کو نہیں دیکھا آپ نے دوسرے طریق سے اور سند سے آئیے کہ لا نفقہ ولا سکنا. تو یہ تو بالکل ہی کمزور قول ہے. راہ حنفیہ کا یہ کہنا کہ سکنا قرآن نے ذکر کیا ہے, اور جہاں آدمی سکونت اختیار کرتا ہے اسی گھر والے کے ذمہ کھانا بھی ہوتا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں کہ اسکنوہن, اپنی بیوی کو ٹھہراؤ جہاں اپنی وسعت کے مطابق تم ٹھہرا سکتے ہو اور رکھ سکتے ہو, یہ آیت مطلقہ رجیہ کے بارے میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود آگے کہتا ہے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, تم نہیں جانتے ہو کہ بیوی کو گھر میں رکھنے اور کے فائدے سے تم ناواقف ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نئی شکل پیدا کر دے, اور وہ نئی صورت طلاق کے بعد کیا ہو سکتی ہے کہ بیوی سے رجعت ہو جائے. 3 مہینے تک وہ تمہارے گھر میں رہے گی اور متعلقہ رجیہ ہے, غسل کرے گی, خوشبو لگائے گی اور بنے گی اور سنورے گی, اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری طبیعت کا میدان اس پر ہو جائے. یہ مطلب ہے عدت کا گھر میں شوہر کے گزارنے کا. اللہ نے کہا کہ ٹھہراؤ اس کو اپنے ساتھ جہاں ٹھہرتے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نئی راہ پیدا کر دے, یعنی رجعت کی راہ پیدا کر دے. اور اب رہنے سے رجعت تو ہو نہیں سکتی ہے, بلکہ اندیشہ ہے کہ گناہ ہو جائے. تو اس لیے یہ جو آیت پہ یہ لوگ حضرات پیش کرتے ہیں, یہ آیت متعلقہ رجیہ کے متعلق ہے, نہ کہ متعلقہ بائنہ کے متعلق. اور یہیں پر ایک قول پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث کو سن کر کے ناک بھون چڑھایا اور اظہار نفرت کیا کہ ارے چلو ہم اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے اور نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے, ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے معلوم نہیں کہ وہ سچ کہتی ہے کہ غلط کہتی ہے. یہ بات حضرت عمر سے ثابت نہیں. اور اگر ثابت ہو بھی تو جو آیت حضرت عمر کے پیش نظر ہے اسکنوہن والی, آپ نے سن لیا کہ قرآن کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ رجیہ کے متعلق. اور حدیث کون سی ہے جس کی وجہ سے آپ چھوڑ رہے ہیں اس عورت کی حدیث کو, وہ حدیث پیش کیجیے. کوئی حدیث رہی ہوگی ذہن میں, رہی ہوگی نہیں, لائیے پیش کیجیے. کون سی حدیث تھی حضرت عمر کے ذہن میں؟ جب تک آپ نہیں کیجیے گا شک کی بنیاد پر اور احتمال کی بنیاد پر, تو قانون شریعت نہیں آپ بنا سکتے, یہ نافذ کر سکتے. کوئی سنت نہیں ہے اس شریعت کے اندر کہ متعلقہ بائنہ کو نفع ملے گا, کوئی سنت نہیں ہے, صحیح کہ ضعیف بھی نہیں. اور جو آیت ہے سکنا کی, وہ سکنا والی آیت متعلقہ رجیہ کے لیے. لہذا ایک دم بالکل اس مسئلے کے اندر واضح طور پر راجح قول ہے حنابلہ کا کہ متعلقہ بائنہ کو اس کے شوہر کی طرف سے نفقہ سکنا نہیں ملے گا, اور عدت وہ کہیں اور گزارے. هذا وبالله التوفیق, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اب انشاءاللہ اس کے بعد عدت کا بیان اگلے ہفتے کے 10 میں. جزاک اللہ خیر شیخ. حیاکم اللہ. حیاکم. شیخ پہلا سوال یہ ہے, گستاخی کے دائرہ نہ کراس کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ قرآن کی آیت سے ہٹ کے اوپینین کیسے دے رہے تھے؟ اپنی اپنی فقاہت ہے, اپنا اپنا اجتہاد ہے. اجتہاد میں آدمی غلطی بھی کرتا ہے, حدیث نہیں معلوم رہی ہوگی کیا آپ نے فرمایا لیس لک نفقہ ولا سکنا, اس سے قرآن مجید کی آیت پر غور کیا. یہ جی شیخ, بے نمازی شوہر کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ دنیا کی لحاظ سے سب معاملہ ٹھیک ہیں لیکن دین پر عمل پر ثابت قدمی نہیں. نصیحت کریں, تھوڑا صبر کریں, کیونکہ بے نمازی اگر کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے تو علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کافر ہے کہ نہیں ہے, شدید اختلاف ہے علماء کا. نصیحت کرتی رہیں, لیکن دیکھیں کہ سوائے جمعہ اور عید کے کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے, اور بار بار کی تنبیہ اور ریکویسٹ کے بعد بھی وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آ رہے ہیں, تو پھر آپ اسے طلاق کا مطالبہ کیجیے. جی جی شیخ. شیخ تیسرا سوال ہے, توہر میں پہلی طلاق دی
اس سے 1-2 دن پہلے بیوی سے جمع کیا تھا تو طلاق کاؤنٹ ہو گئی یا نہیں؟ نہیں ہوئی. ظاہر ہے کہ آپ نے مجامعت کی تھی توہر ہی میں نا, حیض کی حالت میں تو کیا نہیں. اگر حیض کی حالت میں کیا ہے تو حرام مجامعت ہے اور اس کا آپ کو کفارہ دینا ہوگا. لیکن اس کے بعد جب وہ حیض سے پاک ہوئی, مزید ماہواری جاری رہی اور حیض سے پاک ہوئی, تو آپ اس کو طلاق دے سکتے. لیکن کبھی کبھی یہ خطرہ رہتا ہے کہ حیض کی حالت میں ہی مجامعت کے بعد شاید حمل ٹھہر جاتا ہے, تو بہرحال یہ اطباء سے دیکھنا پڑے گا, تحقیق کرنی پڑے گی اس بات کی. لیکن اگر آپ نے توہر کی حالت میں مجامعت کی ہے اور اس کے بعد آپ نے توہر میں ہی طلاق دیا تو طلاق کاؤنٹ نہیں ہوگی. جو شوہر مہر زندگی بھر نہیں دیتے اور انتقاب کر جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ انتقال کر جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہوگا؟ یہ سوال کل کے درس میں بھی آیا تھا کہ جس آدمی نے مہر رکھی ہو, اور ظاہر ہے کہ یہ وہی کرتا ہے جو مہر موٹی اور بڑی رقم باندھتا ہے ریاکاری کے لیے, نام و نمود کے لیے, تو اس کے لیے ادائیگی مشکل ہوتی ہے, نہیں دے پاتا ہے. یا کچھ لوگ نام و نمود کے لیے 2 لاکھ 5 لاکھ 4 لاکھ 1 کلو سونا تک, آدھا کلو سونا دیں گے, 1 کلو سونا دیں گے, بڑی رقم ہے, نہیں دے پاتے ہیں, یہاں تک کہ مر جاتے ہیں. بہت حرام عمل ہے ان کا. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ زناکاری ہے, لیکن نہیں, زناکاری تو نہیں ہے, لیکن یہ عمل حرام, کیونکہ جس مہر کی وجہ سے عورت حلال ہے, آپ اس کی شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اگر ایسا شخص مر جاتا ہے تو بہرحال عند اللہ وہ محاسب ہے, اس کا حساب ہوگا. تو سوال کیا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے مہر کیوں نہیں دی. اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ مطالبہ کرے, اتمام حجت کرے, اپنی مہر مانگے اس سے. اور اگر وہ نہیں دیتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی متروکہ جائیداد سے اپنا حق مہر پہلے وصولے, اس کے بعد ترکہ لے. جیسے دوسروں کا قرضہ ہے اسی طریقے سے عورت کا بھی حق مہر اس کے اوپر قرض, لہٰذا قرض کی ادائیگی ضروری ہوگی وارثان کی. اور اگر معاف کر دیتی ہیں تو ٹھیک ہے, ان کی مرضی. ویسٹرن ممالک میں اگر عورتیں ماڈرن کورٹس کو جا رہی طلاق کے بعد کیونکہ عورتوں کے حق زیادہ ہے تو کیا یہ ظلم میں آئے گا اور اس سے بچنے کے لیے شوہر جھوٹ کا استعمال کرنا درست ہے؟ نہیں نہیں, اگر وہاں جاتی ہے تو جو اگر شریعت کا لا ہے تب تو ٹھیک ہی ہے, اور نہیں ہے تو مرد عورت اگر مسلمان ہے تو بہرحال ان کو شریعت کی پابندی کرنی چاہیے. اور شریعت کے مقابلے میں اگر کسی قانون کو کوئی شخص اگر اختیار کرتا ہے تو وہ کم سے کم کے درجے میں وہ فاسق ہے. اور اگر یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ شریعت کے حکم سے بہتر یہ ماڈرن قانون ہے اور یہ ملک کا قانون جمہوری قانون ہے, تو واللہ وہ تو عورت کافرہ ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ شریعت کے قانون سے بہتر قانون ہے جو ہمارا ماڈرن قانون. آپ اس قانون کو لے رہی ہے جس قانون میں کبھی طلاق تھی ہی نہیں. لیکن بہرحال مرد کو یہ چاہیے کہ شرعی ضابطے کی پابندی کرے, جو بھی رول ہے اس کو فالو کرو, جھوٹ بولنے سے پرہیز کرے, جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن وہ اب یہ شریعت کہے کہ صاحب نہیں تم کو اتنے دن اور رکھنا ہوگا, اتنا خرچ دینا پڑے گا, تو آپ قانون کی گرفت میں ہے تو ٹھیک ہے آپ دیجئے. لیکن جب آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی عدت گزر گئی ہے یا طلاق بائن آپ دے چکے ہیں اور شریعت میں وہ عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہے, تو بہرحال اس سے آپ کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے. وباللہ توفیق. لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون